اسی طریقے سے گالیاں دینا، یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے. خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ تو کالج کے اندر جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ گالیاں جو ہیں وہ پرسنالٹی کا حصہ ہے. جو لڑکا گالی نہیں دیتا اس کو کہا تھا یار یہ عجیب و غریب قسم کا انسان ہے، وہ آکورڈ سمجھا جاتا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ گالی دے دے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کو ناراض کر کے تو فخر کیا جاتا ہے، لیکن جو نہ دے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بیوقوف ہے. کس حد تک ہم مورلی، ایتھیکلی اور ذہنی طور پہ گر چکے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کوئی ہوائی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو ینگسٹرز ہیں وہ جانتے ہیں، اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی کالج لائف سے گزرا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس مائنڈ سیٹ میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے وقت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ گالیوں کے کمپٹیشن ہوتے تھے. کوئی اچھی بات نہیں ہے بتانے والی، بٹ دیٹس واٹ دی ریالٹی از. جس کے گالیوں کا سٹاک زیادہ ہوتا تھا نا اس کو سمجھاتا تھا کہ یہ بڑا کول ڈوڈ ہے. استغفر اللہ. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے. اس وقت نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا، لیکن اب اگر پتا لگ رہا ہے تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. انسان کو بالکل انسان کی جو ذات ہے، انسان کی پرسنالٹی ہے، انسان کا جو کریکٹر ہے، یہ اس کے گھٹیا پن کو شو کرتا ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کو قابو نہیں کر سکتا، اس نے باقی زندگی میں کیا کرنا ہے. تو زبان کو صاف رکھنا، گالیوں سے بچنا، یہ بھی کیا ایک گناہ ہے. اسی طریقے سے حرام کانٹینٹ کا دیکھنا، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اور سیل فونز کی وجہ سے اور اسمارٹ فونز کی وجہ سے کیا ہوا ہے، یہ وہ ایکسیس جو ہر ایک کے پاس ہے. پہلے تو رمضان آتا تھا تو رمضان میں کیا ہوتا تھا، کچھ سال پہلے کی بات کر لیں جب اسمارٹ فون نہیں تھے، تو پھر بھی لوگوں کے ایمان محفوظ رہتے تھے کہ رمضان میں گئے آفس سے کام کر کے آئے، واپس ہے، اس کے بعد کیا ہے، بس اب گھر ہیں، اس کے بعد افطاری ہے، اس کے بعد نمازیں، اور دیٹس اٹ. اب ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، روزے کی حالت میں بھی وہ موبائل فون ہاتھ میں ہے. اب جس کانٹینٹ کو دیکھنے کی عادت ہے وہ پاپ اپ ہوتا رہے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ چل رہا ہے. تو یہ ایک اور گناہ ہے جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہے کہ گناہ ہے، لیکن اب ہم سب کو بہت احتیاط کرنے کی، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ہے. اسی طریقے سے حرام ریلیشن شپ کی ایگزامپل دے لیں کہ بہت زیادہ کامن ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے. مقصد میرا بتانے کا ہے کہ کچھ گناہ میں آپ کے سامنے اس لیے ایز این ایگزامپل رکھ رہا ہوں، اور یہ عین ممکن ہے کہ پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتے ہوں گے، لیکن ہم سب کو اپنی ذات میں خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر اس میں سے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو مجھے ٹارگٹ کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر ان کو چھوڑنا ہے. کیونکہ وہ مقصد اچیو نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا بتایا، لعلکم تتقون. تم متقی بن ہی نہیں سکتے، چاہے صبح سے لے کے رات تک تم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے رہو، لیکن جب تک تم گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کے یہاں کبھی بھی تقوی والے نہیں بن سکتے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالنا ہے کہ صرف نیک اعمال کر لینا بس کافی ہے. متقی بننے کے لیے نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنا ہے.